اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی برکت سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ واقعہ ہے کہ نماز کی برکت سے آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ دیکھو، اب میں آپ کو ایک نصیحت آموز حکایت نزہۃ المجالس کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ حکایت سن کر آپ کے دلوں میں انقلاب آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نمازی خاتون تھی، بدقسمتی سے اس کا شوہر بڑا ظالم تھا اور وہ اپنی بیوی کو نماز سے روکتا رہتا تھا۔ ان کے شوہر اس کی بیوی کو روکتا رہتا تھا اور نماز پڑھنے پر بیوی نماز پڑھتی تو شوہر مارتا تھا، نماز پڑھنے پر مار پیٹ بھی کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاتون ایک بھی نماز نہ چھوڑتی۔ شوہر نے اسے بیزار کا معنی خفا، شوہر نے اسے بیزار ہو کر ایک تجویز سوچی، ایک کارنامہ سوچا دل میں کہ بیوی کو کس طرح نماز سے روکا جائے۔ اس نے کچھ مال اپنے بیوی کو دے کر کہا کہ اس کو گھر میں محفوظ جگہ پر رکھ دو، جب مانگو گا تب دینا۔ بیوی نے مال اٹھا کر محفوظ جگہ رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر نے وہ مال چپکے سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر چپکے سے وہ مال اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اللہ عز و جل کی قدرت دیکھیے کہ وہ مال ایک مچھلی نے نگل لیا اور وہ مچھلی ایک ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی اور ماہی گیر اس مچھلی کو فروخت کرنے بازار لے آیا۔ اس نے اتفاق کہ وہی مچھلی اس کے شوہر نے خرید لی، وہی مچھلی اس کے شوہر نے خرید لی اور پکانے کے لیے اپنے بیوی کے حوالے کیا۔ اس نیک خاتون نے مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا پھاڑا، وہ مال پیٹ سے برآمد ہو گیا، وہ مال مل گیا۔ اپنی بیوی سے مال طلب کیا، برآمد ہو گیا۔ وہ عورت سارا معاملہ سمجھ گئی کہ میرے شوہر میرے ساتھ کوئی چال کھیل رہا ہے۔ وہ عورت سارا معاملہ سمجھ گئی اور اس مال کو باحفاظت رکھ لی، اب دوسری جگہ رکھا۔ اب بتایا نہیں، اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا تھا۔ شوہر نے اپنی تجویز کے مطابق اپنے بیوی سے مال طلب کیا۔ بیوی نے وہ مال نکال کر شوہر کے حوالے کر دیا۔ اب شوہر دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن انسان ہوتا تو سمجھ میں آتا، جیسا کہ گاؤں میں انسانیت جس کے اندر ہے اس کے سمجھ میں آیا ہے کہ علماء کس کو کہتے ہیں۔ انسان ہوتا تو سمجھ جاتا، گھر باپ کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ مال کو دریا میں پھینک دیا، پھر وہ مال میری بیوی کے پاس کیسے آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ شوہر کے حوالے کر دیا۔ مال کے ملنے پر شوہر بڑا حیران ہوا کہ مال تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا، یہاں واپس کیسے آ گیا؟ ظالم شوہر نے سوچا، اس میں ضرور عورت کی کوئی چالاکی ہے۔ اس نے اس واقعہ سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے، یعنی سبق حاصل کرنے کی بجائے اپنی بیوی کو تنور میں یعنی چولہا میں ڈال دیا۔ جلتے ہوئے مرد نے سوچا جب میری بیوی نماز کے لیے کھڑی ہوگی، جلتی ہوئی آگ کے چولہے میں اس کو ڈھکیل رہے گی، پاس تنور میں یعنی چولہے میں ڈال دیا کہ جل جائے اور مر جائے۔ تنور میں یعنی چولہے میں گرتے ہی اس نمازی خاتون نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ میں ہمیشہ نماز پڑھتی ہوں، آج نماز کے صدقے میری لاج رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کی دعا قبول فرما لی اور حکم خدا سے اس چولہے میں اس آگ میں فوراً ٹھنڈک ہو گئی۔ اس چولہے میں وہ چولہا فوراً ٹھنڈی ہو گئی اس نماز کی برکت سے۔ سبحان اللہ، فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور نمازی خاتون نماز کی برکت سے زندہ بچ گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے نماز کی برکت۔ اب آئیے اور میرے دوستو بزرگوں، نماز کی سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نمازی کو برائیوں اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چغلی نہیں کرتا، کسی کو گالی دینے سے بھی سوچے گا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ گھر میں برکت بھی پیدا کر دیتا ہے، گھر کے پورے نظام کو بدل دیتا ہے۔
نماز ہی کے صدقے سے قبر میں روشنی پہنچے گی، نماز ہی کے صدقے سے پوچھرات کے راستے آسان ہو جائیں گے، میزان میں جب عمل تولا جائے گا اس میں بھی کامیابی مل جائے گی، نماز ہی کے صدقے سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نماز نمازی کو برائیوں اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، جیسا کہ خود رب کائنات کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب نوجوان عاشق کی توبہ، ایک نوجوان عاشق کی توبہ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں نزہۃ المجالس میں ایک بصیرت افروز حکایت بیان فرمائی ہے، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے جوش و جذبہ میں بیداری آئے گی۔ ایک شخص ایک عورت کے عشق میں گم ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ غور سے سنو، ایک شخص ایک عورت کے عشق میں گم ہو گیا، پاگل ہو گیا، محبت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ شب و روز اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں بے چین رہنے لگا۔ آخرکار ہمت و جرأت کر کے محبت نامہ یعنی ایک خط اس کے نام ارسال کر دیا، یعنی اس عورت کے نام ایک خط بھیج دیا۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، جس میں اس نے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، وہ خاتون اس خط کو پڑھ کر لرز اٹھی کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، عورت کی پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ عورت بے حیا نہ تھی، وہ عورت بے حیا نہ تھی، آج کی عورتوں کی طرح کہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، وہ عورت بے حیا نہ تھی، وہ اپنی عزت کا خاص خیال رکھتی تھی اور شادی شدہ بھی تھی، عورت شادی شدہ بھی تھی، اپنے شوہر کے حقوق کو بھی جانتی تھی، علم سے وابستہ تھی کہ شوہر کی نافرمانی کرنے سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن بیوی آئے ہوئے خط کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے، نیک بیوی آئے ہوئے خط کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ تھا، میاں بیوی کے درمیان بہت محبت تھی، شوہر کو اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ تھا، دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ خوش تھے اور ان دونوں کی زندگی بھی اچھے ماحول میں گزر رہی تھی۔ اس نے اتفاق کہ اس کا شوہر ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، اس کا شوہر مسجد کا امام بھی تھا۔ شوہر نے بیوی سے کہا، تم جواب میں کیا کہو گے؟ شوہر آپ کہہ رہے ہیں بیوی سے کہ خط تو پڑھا لیا، خط تو بھیجا، تو اب اس خط کا جواب کیا دو گے؟ اب شوہر کیا کہتے دیکھیے، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، تم جواب میں یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات ہمیں منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ عورت نے بھیج دیا کہ آپ جو میرے لیے عاشق ہیں ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اب وہ عاشق چاہے کوئی سا بھی شرط کر دے، جب وہ عاشق ہے تو اس کو منظور ہوگی نا، ہاں، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز با جماعت نماز ادا کرنی ہوگی، با جماعت اسی امام کی وجہ سے اپنے شوہر کی پیچھے، ان کا شوہر امام ہے نا، فلاں مسجد میں اس امام کے پیچھے 40 دن لگاتار ایک وقت کی نماز قضا نہیں، با جماعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، وہ عاشق مرتا کیا نہ کرتا، جب وہ عاشق ہے وہ کیا نہیں کرتا، ہاں، اس نے کہا کہ مجھے شرط منظور ہے، اس نے شرط منظور کر دی اور پابندی سے نماز با جماعت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتا گیا اور نماز کی برکت سے اس کے دل میں اس کی دل کی گندگی دور ہوتی گئی، دل کی گندگی دور ہوتی گئی۔ جب 40 دن پورے مکمل ہو گئے تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ 40 دن کے بعد
उस नौजवान की दिल की दुनिया बदल चुकी थी। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। चुनांचे उसने फिर ये पैगाम भेजा। अब उस नौजवान ने पैगाम भेजा खुद। चुनांचे उस नौजवान ने फिर ये पैगाम भेजा कि मोहतरमा, नमाज की बरकत ने मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर दिया है। अब मेरे दिल में तेरी और दुनिया की मोहब्बत बाकी नहीं रही, बल्कि अब मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत जलवागर है। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत जलवागर है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अल्लाह की मोहब्बत मौजे मार रही है। अब मैं अपनी किए से तौबा करता हूँ, अपने किए पर मैं नादिम हूँ, अपने किए पर मैं इस्तिग़फ़ार चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, और खुदा के वास्ते मैं कहता हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दो। नमाज की बरकत देखो। नमाज पढ़ोगे तो सुकून, हर चीज में सुकून। नमाज में बरकत भी है, राहत भी है, दिल को सुकून भी है, हर चीज नमाज में है। लेकिन इंसान समझते नहीं है। क्या कहते हैं वो मर्द, और खुदा के वास्ते मैं कहता हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दो। जब उस खातून ने अपने शौहर को ये पैगाम सुनाया, अब उस खातून ने अपने शौहर को सुनाया ये पैगाम, क्या जो नौजवान उस आशिक ने ये पैगाम मेरे लिए भेजा, शौहर को ये पैगाम सुनाया, उस औरत ने शौहर को ये पैगाम सुनाया, तो मुसर्रत ने झूम कर कहा कि अल्लाह ने सच फरमाया है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इसीलिए शायर फरमाते हैं, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, मौला और बंदा में रहता नहीं हिजाब, बेपर्दा है तजल्ली मौला नमाज में। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, टाइम कितना हुआ? चलो आज हमको इतनी सी बात पर अमल करने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।